بحمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی اور کبریائی کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات والا صفات کے لیے، اور درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین سید النبیین امامنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات کی طرح حضرت انسان کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان میں فطری طور پر پیدا فرمائی ہیں ان میں ایک محبت کا جذبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو کئی درجات میں تقسیم کیا ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اور عزیز و اقارب کے دل میں اس کی بہت شدید محبت ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو اپنی گود سے نہیں اتارتی، ایک اتارتا ہے تو دوسرا پکڑ لیتا ہے، دوسرا اتارتا ہے تو تیسرا پکڑ لیتا ہے۔ کبھی وہ بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، کبھی خالہ کی گود میں ہوتا ہے، کبھی پھوپھو کی گود میں ہوتا ہے، کبھی باپ کی گود میں ہوتا ہے تو کبھی چچا اور تایا یا ماموں اور نانا کی گود میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک درجہ ہے محبت کا جو شدید ترین محبت ہوتی ہے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی شدت محبت کی کم ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہی بچہ جس کے بغیر ماں رات کو سوتی نہیں ہے، آج وہ بچہ ماں کے بستر سے بھی علیحدہ ہوتا ہے، ماں کے کمرے سے بھی علیحدہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی آزاد زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ سے اولاد کی محبت ہوتی ہے کہ اولاد کبھی ماں باپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، ایک منٹ کے لیے ماں باپ نظروں سے اوجھل ہو جائیں تو بچہ بلکنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ اور اسی طرح کی محبت کا ایک درجہ استاد اور شاگرد میں ہوتا ہے، ایسی ہی محبت کا ایک درجہ قائد اور کارکن میں ہوتا ہے۔ اسی طرح محبت کے یہ درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھے ہوئے ہیں۔ بعض محبتیں متاع زیست ہوتی ہیں، انسان اپنی زندگی نچھاور کر دیتا ہے اپنے محبوب کے لیے، جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے لیے۔ کچھ محبتیں دنیاوی اغراض کے لیے ہوتی ہیں، کچھ محبتیں مالی مفادات کے لیے ہوتی ہیں، کچھ محبتیں خونی رشتوں کے لیے ہوتی ہیں، کچھ محبتیں تعلقات کو نبھانے کے لیے ہوتی ہیں،
اور کچھ محبتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتی ہیں، خالص محبتیں۔ اس کے بھی آگے بہت سے درجے ہیں، لیکن بہرحال یہ درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں۔ ایک نظریاتی محبت ہوتی ہے کہ کسی کو کسی ایک نظریے کی وجہ سے آپس میں پیار ہو جاتا ہے، اس وقت رنگ اور نسب، مال اور دولت کوئی معنی نہیں رکھتے، ایک بندہ دوسرے سے اپنی سوچ اور فکر کی ہم آہنگی کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ حضرات یہی محبت کا سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو پھر انتہا میں 4 محبتیں ہوتی ہیں آخری درجے کی، ان میں 3 محبتیں تو ایک محبت کے تابع ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ پر ان کی محبت بھی بے انتہا ہوتی ہے۔ اولاد کی ماں باپ سے اور ماں باپ کی اولاد سے محبت۔ ایک انسان کو کہا گیا کہ اپنے ماں باپ سے پیار کرو، اتنا پیار کرو کہ لا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہو، ان کے سامنے گردن نہ اٹھاؤ، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے آپ کو ہمیشہ ان کے آگے جھکا کے رکھو، ان کی نظر سے اپنی نظر نہ ملاؤ، ان کے آگے بچھ بچھ کے جاؤ، ان کے قدموں پہ اپنے قدموں کو رکھو۔ یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہے۔ جہاں پہ ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، وہاں پہ ان کی محبت کی قربانی دے دی جائے گی۔ اس سے آگے بڑھیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ محبت بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی محبت کا حکم دیا ہے اتنی محبت کرنی ہے۔ محبت اور عقیدت میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، عقیدت کو عقیدے پر حاوی کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، عیسائیوں نے محبت کی جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ محبت عقیدت میں ڈلی، اور عقیدت نے عقیدے کی قربانی دے دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ کوئی نفرت اور عداوت یا دشمنی کی وجہ سے نہیں تھا، محبت کی وجہ سے تھا، لیکن یہ محبت اللہ کی محبت کے تابع نہیں رہ گئی۔ انہوں نے اپنی خواہش کے ساتھ محبت کی، اتنی محبت کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نتیجتاً گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہمیں بے انتہا محبت کا حکم ہے ان سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہم اللہ کے رسول کی محبت کو اتنا نہیں بڑھا سکتے کہ ان کو اللہ کے ساتھ ملا دیں، اللہ کا جز بنا دیں، یا اللہ سے بھی ان کو آگے پہ پہنچا دیں۔ اس قانون کی پابندی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جزو ایمان نہیں ہے، عین ایمان ہے۔ جو سینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، وہ سینہ مسلمان کا سینہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں تو آگے بڑھ کے ایک قدم اور کہوں گا، جو سینہ محبت رسول سے خالی ہے، میرا عقیدہ اور میرا وجدان یہ ہے، میں اسے انسان بھی نہیں سمجھتا، میں اسے شیطان سمجھتا ہوں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، وہاں ایمان کی رتی اور رمق بھی باقی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد پھر اللہ کی محبت ہے۔ یہ غیر مشروط محبت ہے، لا انتہا محبت ہے، بے حد اور بے حساب محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے بڑی دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اعلی، اللہ اجل، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ جل جلالہ ہے۔ اللہ کی ساری صفتیں اللہ کے لیے، اس لیے اس سے بے انتہا محبت کرنی چاہیے۔ اب اللہ کی محبت کے تابع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت مسلمان
ہماری زندگی کی سب سے بڑی متاع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے امن کی ضمانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا حصار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جن کے بغیر انسان نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ دونوں محبتیں بے انتہا ہونی چاہیے۔ ایمان کے لیے ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، آپ نے ارشاد فرمایا، جب تک وہ مجھے اپنی جان سے، اپنے اولاد سے اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کے زیادہ پیار نہ کرے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پہ ماں کی چادر اور باپ کی پگڑی قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت اور ناموس پہ اپنی اولاد کے ٹکڑے اور قیمہ کروایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ، آپ کی ناموس پہ، آپ کی عزت کے دفاع کے لیے قانون یہ ہے کہ اپنا مال اور دولت اور کائنات کی ہر چیز قربان کر دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تبوک کے لیے سامان لے کے آئے نا، آپ نے چندے کی اپیل کی تو جناب صدیق اکبر نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، جو کچھ بھی تھا اللہ کے پاک پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا لے کے آئے، کیا چھوڑ کے آئے؟ کہ اللہ کے پیغمبر گھر میں جو کچھ تھا وہ لے آیا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑا ہے۔ یہ ایمان ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا، باقی جو کچھ تھا سارا کچھ لے آیا۔ یہ اس کو محبت کہتے ہیں، یہ انتہا ہے محبت، انتہا ہے، پیار کی انتہا ہے۔ اور محبت کا سب سے پہلا تقاضا اطاعت ہوتا ہے۔ اگر محبت کا دعویٰ ہے لیکن اطاعت نہیں ہے تو پھر اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غریب سے صحابی تھے، کالا سیاہ ان کا رنگ تھا، کچھ ان کے پلے نہیں تھا، بھوکے ننگے تھے، اور کوئی شکل و شباہت میں کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی، کالا سیاہ رنگ تھا۔ آپ نے فرمایا جلیبیب شادی کرو گے؟ کہا اللہ کے پیغمبر مجھے کون بیٹی دے گا، مجھے بیٹی کون دے گا، میری طرف تو دیکھیے، نہ میرے پاس مکان ہے، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس کوئی سواری ہے، نہ میرے پاس کوئی مال و دولت ہے، نہ میرے پاس کچھ ہے، مجھے کون بیٹی دے گا؟ فرمایا تم یہ بتاؤ شادی کرو گے؟ کہ نہیں اللہ کے پیغمبر کون انکار کر سکتا ہے شادی سے؟ فرمایا اچھا جاؤ مدینہ کے اس گلی اس کونے پہ نا ایک گھر ہے، اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے جا کے اس گھر کے مالک سے کہو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ جناب جلیبیب تو چھلانگے لگانے لگے، ظاہر ہے مفت میں شادی ہو رہی تھی، پلے کچھ بھی نہیں تھا تب بھی شادی ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جناب جلیبیب دوڑے لگاتے ہوئے بھاگتے ہوئے گئے، جا دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کے مالک نکلے، جی کدھر آئے اسلام تو کدھر آئے؟ کہا جی مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا۔ جی وہ تو ٹھیک ہے مگر کس کام کے لیے بھیجا؟ اب جناب جلیبیب ایک بار تو ہل گئے، کیا ان کو کہوں، بیٹی کا رشتہ ایسے تو نہیں مانگا جاتا، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ وہ گھر سے نکلنے والا بیٹی کا باپ تو ہکا بکا رہ گیا، ایک بار اس نے سر سے لے کے پاؤں تک نظر دوڑائی، جلیبیب کو غور سے دیکھا اور کہنے لگے اچھا تم یہاں رکو میں اپنی بیگم صاحبہ سے مشورہ کروں۔ گھر گئے، بیگم سے جا کے کہنے لگے اللہ کی بندی ایک آزمائش اور امتحان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرکارہ اور نمائندہ دروازے پہ کھڑا ہے، پیغام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لے کے آیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دو۔ شکل و شباہت دیکھوں اور اس کی جسمانی ساخت دیکھوں،
اور اس کے لباس کو دیکھوں تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں، اور رنگ کالا سیاہ ہے، جبکہ ہماری بیٹی چندے آفتاب اور چندے ماہتاب ہے، خوبصورت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، سکڑ بھی ہے، سلیقہ شعر بھی ہے، لیکن وہ تو کوئی بدبو سے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے۔ بیگم تذبذب کا شکار ہوئی، کہنے لگی اسے کہو کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ہم مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ پیچھے سے بیٹی نکلی، ماں باپ کی باتیں سن لی تھی ساری، اپنے ماں باپ کو روکا، کہا میرے پیارے والدین رک جائیے، اپنے ایمان کا حساب کیجئے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، میرے قسمت کا فیصلہ میرے پیغمبر نے کر دیا ہے، میرے سے زیادہ بڑی خوش قسمت کون ہو سکتی ہے؟ لوگوں کے رشتے، بیٹیوں کے رشتے ماں کرتی ہے، باپ کرتا ہے، چچا کرتا ہے، تایا کرتا ہے، ماموں کرتا ہے، نانا دادا کرتا ہے، میں تو وہ خوش قسمت ہوں جس کی شادی اللہ کے رسول نے کر دی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بھی اپنے ایمان کو آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرات اس کا نام محبت ہے، اس کا نام محبت ہے۔ جناب جلیبیب نکلے ہوئے تھے، یہ پیچھے سے دوڑ کے ملا، جا کے اللہ کے جلیبیب سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے، جا کے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کا بھیجا ہوا رشتہ مجھے منظور ہے، میں نے بیٹی آپ کے سپرد کی، آپ اس کا رشتہ جہاں چاہے کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی، بیٹی کے جذبات بھی سنے، اور پھر دعا دی، اللہ اس بچی کو عزت اور مال اور دولت اور اولاد کثیر عطا فرما اور برکت عطا فرما۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پھر ہم نے اس عورت کو دیکھا کہ پورے مدینہ میں اس جیسی دولت مند عورت کوئی نہیں تھی، پورے مدینہ میں اس جیسی سخی عورت کوئی نہیں تھی۔ یہ میرے پیغمبر کی دعا کا ثمر تھا۔ حضرات اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں، اور یہ کسی مسلمان کے، کسی مومن کے ایمان کی اور کسی مسلمان کے اسلام کی جان اور متاع زیست ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی مسلمان رہتا ہے نہ کوئی مومن رہتا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، اور ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں ہر شے برداشت کر سکتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ ہر ظلم برداشت کر سکتا ہے، ہر گالی برداشت کر سکتا ہے، ہر ظلم اور تشدد برداشت کر سکتا ہے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آنچ نہیں برداشت کر سکتا۔ آپ کی ذات کے بارے میں اس کے دل میں کوئی کمپرومائز نہیں کسی سے ہوتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹکایا ہوا ہے، سولی پہ باندھا ہوا ہے، ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، نیزے کی انی سینے میں چھپوتا ہے اور کہتا ہے خبیب آج تو تم بھی یہ سمجھتے ہوگے کہ کاش تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور تمہاری جان چھوڑ جائے۔ زخمی خبیب نے ساری توانائیاں جمع کی اور کہا وہ بدبخت، تو نے میرے ایمان کا اندازہ ہی نہیں لگایا، تو یہ کہتا ہے کہ میں چھوٹ جاؤں جہاں محمد پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ایمان یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری جان کے بدلے میرے پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا۔ اس کو محبت اور اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک ہماری محبت ہے، ایک ہمارا دعویٰ ہے محبت کا، ایک ہم بحیثیت مسلمان آج محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ایک انہوں نے محبت کا دم بھرا تھا۔ کبھی سوچئے تو صحیح، کتنا یقین تھا ان کو میرے پیغمبر کی بات پہ، کتنا یقین تھا ان کو میرے نبی کی بات پہ، کس قدر ایمان تھا ان کا میرے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے فرمان پہ۔ جب مکہ فتح ہونے لگا نا تو آپ نے پلان بنایا، تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا لکھا، ایک عورت کو دیا کہ مکے والوں کو جا کے بتا دو کہ مسلمان تم پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سنگین جرم تھا، لیکن جناب حاتب ابن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی تھے، اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کیے ہوئے تھے۔
اللہ نے فرمایا تھا بدریوں جو جی چاہتا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بدر میں شریک ہونے والے تھے، لیکن ایک ان پر کچھ لوگوں نے احسان کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ احسان چکانے کا بڑا اچھا موقع ہے، رکا لکھا ایک عورت کو دیا اور کہا جا کے مکہ جا رہی ہو وہاں فلاں بندوں کو دے دینا۔ عورت مدینہ سے نکل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی، فرمایا تمہارا راز فاش ہونے جا رہا ہے، فلاں مقام پہ یہ عورت ہے۔ آپ نے حضرت علی اور ان کے ساتھی کو بلایا، فرمایا تیز رفتار گھوڑے پکڑو اور نکل جاؤ، فلاں مقام پہ تمہیں فلاں عورت ملے گی، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ رکا لے کے آؤ۔ ایمان کی بات کرنے لگا ہوں جناب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے، دوڑے، جا این اس مقام پہ جہاں پہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، این اس مقام پہ اس عورت کو پکڑا جا کے اور کہا بی بی تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ خط دے دو۔ وہ لگی چونو چنا کرنے، میرے پاس تو نہیں ہے، اپنی تلاشی لے لو۔ انہوں نے کہا بی بی یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، خط تیرے پاس ہے، تو نہیں دے گی تو تیرے کپڑے بھی اتروا لیں گے، ہم تجھ سے خط لے کے جائیں گے۔ جب اس نے جناب علی کا یہ عزم دیکھا نا تو اپنے بالوں کی چٹیاں کھول کے اس میں چھپایا ہوا خط نکال کے ان کو پکڑا دیا۔ حضرت علی یہ ایمان تھا ان کا، یہ اس کو ایمان اور اس کو محبت کہتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو۔ لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں کچھ لوگ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نظریے آپ کے لائے ہوئے دین آپ کی شریعت کا مقابلہ نہ کر سکے اور اس کے مقابلے میں اپنا کوئی نظریہ نہ پیش کر سکے، دلیل ختم ہو گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل پہ اتر آیا۔ کبھی شعائر اللہ کا مذاق اڑایا، کبھی اللہ کا مذاق اڑایا، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ تذلیل کی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرات آج بھی ہم اسی امتحان سے گزار ہیں۔ امت مسلمہ ہمیشہ آزمائشوں میں رہی، لیکن اس طرح کی آزمائش تو انتہائی خطرناک اور خوفناک آزمائش ہوتی ہے جب ایمان پہ داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت جس امت کے درمیان اس کے نبی کی توہین کی جائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امام نے فرمایا لوگوں سنو، جس امت کے نبی کی توہین کی جائے اس امت کو گستاخی کرنے والوں کو مار ڈالنا چاہیے۔ گستاخی کرنے والے کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور آگے سوال کرنے والا کرتا ہے اگر وہ امت ایسا نہ کر سکے تو ان کو نہ مار سکے، نہ کنٹرول کر سکے، امام مالک رحمہ اللہ نے جو جواب دیا نا تازیانہ ہے، تازیانہ ہم سب کے لیے ایک کوڑے کی طرح لگنا چاہیے ہمارے ضمیر پہ۔ فرمایا پھر اس امت کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس امت کو مر جانا چاہیے جس کی زندگی میں اس کے نبی کی توہین کی جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں 55 سے زیادہ اسلامی ممالک، 1.5 ارب سے زیادہ انسانی قوت، دنیا کا ذہین ترین دماغ مسلمانوں کے پاس، دنیا کے بہترین وسائل مسلمانوں کے پاس، تیل جیسی دولت مسلمانوں کے پاس، پٹسن جیسی قوت مسلمانوں کے پاس، ایٹمی طاقت مسلمانوں کے پاس، لیکن بے حسی اور بے غیرتی کی وہ چادر ہم نے اوڑھی ہوئی ہے کہ ایک خبیث انسان اٹھتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا کے لوگوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کے لاؤ، جو سب سے بہترین کارٹون بنائے گا میں اس کو $1,00,000 میں انعام دوں گا۔ اور امت مسلمہ اب تک پھس پھسا سے احتجاج کے سوا کچھ نہیں کر سکے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ نے اکٹھا کیا ہے دونوں کو، اللہ اور اس کے رسول کو۔ جو رسول اللہ کو اذیت پہنچائے وہ گویا اللہ کو اذیت دینے والا ہے۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کیا۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے ان کو رسوا کر دینا۔
لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ امتحان تو ہمارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کچھ نہیں ہوتا. انا کفیناک المستہزئین. اللہ نے فرما دیا اے پیغمبر تیرا مذاق اڑانے والوں کو میں کافی ہوں, میں نپٹ لوں گا ان سے. اور اللہ نے نپٹا بھی ہے. لیکن حضرات جو میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکری ہے نا, وہ سوال یہ ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں. ہم کس صف میں کھڑے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری نظروں کے سامنے, ہماری زندگیوں میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے اور شرعام ہو رہی ہے اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے, اور دنیا کا کفر سارا اس خبیث کے پیچھے کھڑا ہے. اور امت مسلمہ ابھی سوچ رہی ہے. سفارتکاروں کو بلا کے معمولی سا گونگلوں سے مٹی جھاڑی گئی ہے. کوئی باضابطہ اور پرجوش اور ایمانی خیرت کے تقاضوں کے مطابق آج تک کسی نے احتجاج نہیں کیا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حضرات سوچئے ذرا, ہمارے ایمان کی بات ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت, آپ تو ہمارا حصار ہیں. رب کعبہ کی قسم, اگر اللہ کے رسول ہماری زندگی سے نکل جائیں تو ہم کتوں, خنزیروں اور بندروں سے بدتر ہو جائیں گے. ہم ان سے بھی بدتر ہو جائیں گے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہم سے چھوٹ گیا. لیکن آج اسی دامن کو ہم سے چھڑوانے کی کوشش ہو رہی ہے, اسی دامن کو ہم سے چھینا جا رہا ہے, اور وہی دامن, وہی رسول ہم سے جدا کیا جا رہا ہے. لیکن ہم بولتے نہیں ہیں, ہم سوچتے نہیں ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل کیا تھا؟ میں دیکھ رہا تھا جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا, گستاخی رسول کی پاداش میں قتل کر دیا. پوچھا گیا کیا گستاخی کی؟ جناب خالد فرماتے ہیں مالک بن نویرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا تھا تمہارا ساتھی, تمہارا ساتھی. صرف یہ لفظ بولا اس نے, تمہارا ساتھی. عزت اور احترام کے ساتھ نام نہیں لیا. جناب خالد نے گردن اڑا کے پھینک دی. فرمایا جو اللہ کے رسول کا نام بھی عزت سے نہیں لے گا ہم اس کو جینے کا حق نہیں دیتے. یہ ایمان, اس کو ایمان کہتے ہیں. ہمارے سامنے کچھ اس کو جی چاہتا ہے گالی دے لے, برا کہہ لے, ہم کچھ بھی نہیں کرتے, ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. دو بھائی تھے, حضرت حویسہ اور حضرت محیصہ. محیصہ بڑے تھے, حویسہ چھوٹے تھے. حویسہ نے گستاخ رسول کو مار ڈالا, اور یہ جو گستاخ رسول تھا نا, ان کے کاروباری مفادات تھے ان کے ساتھ, حویسہ محیصہ کے ساتھ. محیصہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. حویسہ نے اس اپنے کاروباری تاجر یہودی کو جو گستاخ رسول تھا اس کو قتل کر دیا. محیصہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. محیصہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کے ڈانٹا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے ایک ایسے بندے کو مار دیا جس کے مال سے تمہارے پیٹ میں چربی پیدا ہوتی ہے, تمہارے پیٹ کا کتنا گوشت اس کے مال سے پلا ہے, تم نے اس کو مار ڈالا. جناب حویسہ نے کیا جواب دیا؟ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کہا یہ تو یہودی تھا نا, جس شخصیت کے کہنے پہ میں نے اس کو مارا ہے نا, وہ مجھے حکم دینا تمہیں مارنے کی تو میں ماں جائے بھائی کو بھی مار ڈالتا. حضرت محیصہ کی تو پاؤں تلے زمین نکل گئی. کہا کیا کہا, کیا واقعی تم اس ساتھ کے کہنے پہ مجھے بھی مار ڈالو گے؟ کہا ہاں, میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے, میرا پیغمبر جو حکم دے میں اس کی اطاعت کرنا. حضرت محیصہ نے کہا اصل یہی ایمان ہوتا ہے, مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ میں بھی مسلمان ہوتا. جو مسلمان نہیں ہو رہے تھے نا, اس عزم کے ساتھ سن کے وہ بھی مسلمان ہو گئے. ایمان صحابہ کرام کا یہ تھا. کبھی سوچیے تو صحیح, حضرت محمد بن مسلمہ ایک بڑے عظیم صحابی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کعب بن اشرف یہودی, یہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا ہے,
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اور مسلمان عورتوں کی طرف اشارے کر کے اس کی شعر پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لکعب بن اشرف، اور کعب بن اشرف کو کون سنبھالے گا؟ کعب بن اشرف کو کون سنبھالے گا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، کون اس کو سنبھالے گا؟ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خواہش کو پورا کرتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس کو قتل کروانا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں اس کو قتل کر ڈالو۔ فرمایا میں حاضر ہوں، صرف اجازت دیجئے اگر کوئی مجھے توریہ کرنا پڑے، کوئی باتیں دو تین ایسی ویسی کرنی پڑے تو اس پہ میری گرفت نہیں ہوگی۔ فرمایا تمہیں اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد بن مسلمہ اپنے ساتھی کے ساتھ گئے کعب بن اشرف کی حویلی میں، اسے باتوں میں جا کہتے ہیں یار یہ جو محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہم پہ ٹیکس بڑے لگا دیے، کبھی کہتا ہے زکات دو، کبھی کہتا ہے کچھ یہ توریہ ہو رہا ہے، اس کو اعتماد میں لینے کے لیے۔ اب اس نے ہم سے زکات مانگی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تم ایسا کرو تھوڑے سے پیسے قرضہ دے دو ہم کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو قرضہ، یہ آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے، ابھی تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نا، ساتھ چھوڑ دو اس کا۔ کہا نہیں اب ساتھ نہیں ہم چھوڑ سکتے، اس کا مجبوری ہے ہماری، ہم ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، بس تم قرضہ دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس کوئی چیز رہن رکھواؤ۔ کہا کیا رکھوائیں؟ کہتا جی اپنی بیٹیاں رکھوا دو۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہتے ہیں بے شرم کو حیا کرو، غیرت کرو، ہم بڑے عزت والے گھرانے کے لوگ ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹیاں نہ صحیح بیٹے رکھوا دو۔ کہا بیٹوں کے لیے ساری زندگی تیار بن جائے گی کہ 2 کلو 2 سیر گندم کے لیے تمہیں گروی رکھوایا گیا تھا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بات ہے، تمہیں پتہ ہے ہمیں اسلحے کی بڑی ضرورت ہے لیکن ہم اپنے ہتھیار تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ہتھیار لے آؤ، یہی وہ چاہتے تھے۔ رات کو آئے اور آ کے آواز دی کہ بھائی ہم ہتھیار لے آئے ہیں، ہمیں پیسے دے دو۔ یہ کعب بن اشرف باہر نکلتا ہے، حضرت کہتے ہیں بڑی زبردست خوشبو لگائی ہوئی ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں ایسی خوشبو پورے مدینے میں کسی کے پاس نہیں ہے جو خوشبو میں نے لگائی ہے۔ کہا میں سونگھ لوں؟ اجازت دو تو سونگھ لوں؟ کہا ضرور۔ آئے اور سر کے بالوں کو پکڑ کے نا سونگھنے لگے۔ باقی ساتھیوں سے کہا تم بھی سونگھو یار، بڑی زبردست خوشبو ہے۔ سب کو سونگوایا بیٹھ کے۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں یار تمہاری اس خوشبو نے تو مجھے مسحور کر دیا، اجازت دو تو ایک بار پھر سونگھ لو؟ کہا ضرور سونگھو۔ حضرت تھے اس کے سر کے بالوں کو پکڑا اور زور سے پکڑ کے جھٹکا دیا اور ساتھ ہی ساتھی نے تلوار ماری اور گردن کاٹ کے پھینک۔ صبح گردن لے کے پاک پیغمبر کے پاس حاضر ہو گئے، قدموں میں رکھ دی، کہا یہ رہا آپ کا گستاخ من لکعب بن اشرف۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کعب بن اشرف کو کون سنبھالے گا؟ محمد بن مسلمہ نے سنبھال لیا۔ کہا یہ پڑا آپ کا گستاخ، یہ ایمان کی نشانی۔ یہ تو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا نا، بہت واقعات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی گستاخوں کو نہیں چھوڑا۔ صرف ایک کی مثال دے کے بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے بڑے دشمن تھے، بڑے دشمن تھے، لیکن ایک ایسا بدترین قسم کا دشمن تھا جو آپ کا رشتہ دار بھی تھا لیکن گستاخی میں سارے مکے سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ نام اس کا ابو لہب تھا، ابو لہب۔ اور یہ واحد آپ کا گستاخ ہے جس کا قرآن میں نام لے کر اس پر لعنت کی گئی، نام لے کر مذمت کی گئی ہے اس کی۔ تبت یدا ابی لہب تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اس کے اور اس کی بیوی کا ذکر کیا قرآن۔ یہ وہ بد نصیب تھا، اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل تھی۔ یہ میرے پیغمبر کا ہمسایہ تھا، سانجی دیوار کا ہمسایہ۔ یہ میرے پیغمبر کا سگا چچا تھا اور اپنے یتیم بھتیجے کا بھی احترام نہیں کر پایا۔ عرب کے رواج اور روایات کے مطابق اس نے صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کو اپنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوقاس کے بازار میں، مجنہ کے بازار میں، دیگر بازاروں میں جاتے، لوگوں سے کہتے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
یہ پیچھے سے آتا اللہ کے رسول کو پتھر مارتا اور کہتا لوگوں یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ بتانے والے بتاتے اگلا بھتیجا ہے، پیچھے پتھر مارنے والا چچا ہے۔ یہ وہ بدنصیب تھا جس کے 2 بیٹوں سے میرے پیغمبر کی 2 بیٹیاں بیائی ہوئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا طلاق دے تو ان کو۔ اس کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا عتیبہ، وہ اتنا بدبخت تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بیٹی کو طلاق بھی دی اور کہا جو کہتے ہو نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور ساتھ میرے پیغمبر کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے، اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے۔ اور پھر ایک سفر کے دوران یہ ایک جنگل میں رکے تو ابو لہب نے کہا مجھے اپنے بیٹی کی زندگی کا خدشہ ہے، وہ جو عرب کا محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھتیجا، اس کی بد دعا لگی، یقین اس کو بھی تھا کہ پوری ہو جانی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ انہوں نے اس کو درمیان میں لٹایا، ارد گرد نا اونٹ بٹھا دیے تاکہ کتا بلہ اندر نہ آ جائے۔ اللہ نے ایک شیر نما درندے کو بھیجا، اس نے اونٹوں کو کراس کیا اور اس کے اوپر جھپٹا مارا اور اس کی ٹکا بٹی کر کے پھینک دیا۔ میرے پیغمبر کی عصمت کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ اور یہ ابو لہب، اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دیتا، برا بھلا بھی کہتا، بڑا آپ کے بارے میں بکواس کرتا، نازیبا جملے بولتا، اور قرآن نے تبت یدا ابی لہب کہہ کے اس کی موت پہ مہر تصدیق لگا دی تھی۔ ذلت کی موت یہ شخص مرا، اس کو طاعون کی وبا نے آ دی، طاعون پڑ گیا، سارا جسم پھوڑوں سے بھر گیا اور سارے جسم پہ کیڑے پڑ گئے۔ یہ مکہ کی گلی میں مرا پڑا تھا ایک جگہ پہ۔ اللہ اکبر، حضرات یہ وہ بدنصیب تھا، یہ وہیں پہ پڑا مر گیا۔ بچوں نے گھر سے نکال دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا، سڑک کے اوپر لاش پڑی ہوئی تھی، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، لاش بو مار گئی، پھٹ گئی۔ محلے داروں نے جا کے اولاد کو تانا دیا اور اپنے باپ کو تو سنبھال لو، مرا پڑا ہے۔ انہوں نے باہر سے حبشیوں کو بلایا اور ان کے پاس لمبے لمبے ڈانگ اور چھوٹیاں تھیں، جیسے ہمارے یہاں عیسائی گٹر صاف کرنے کے لیے بڑے لمبے بانس رکھتے ہیں نا اپنے پاس، ان کے پاس بھی بڑے بڑے لمبے بانس تھے۔ انہوں نے ایک جگہ پہ گھڑا کھودا، پیسے لیے گھڑا کھودا اور ان بانسوں کے ساتھ دھکیل کے ابو لہب کو اس گٹر میں پھینکا اور اس کے اوپر پتھر اور مٹی ڈال کے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کر دیا۔ میرے پیغمبر کا گستاخ تھا، چاہے سگا چچا ہی تھا، چاہے سگا چچا ہی تھا، باپ کا بھائی تھا، لیکن میرے پیغمبر کا گستاخ تھا۔ اس نے اللہ، اور یارو یہ تو بڑی بات ہے نا، ایک ایسا بھی شخص ہے جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے نا صرف آنکھوں کے اشارے کرتا تھا، صحابہ کرام کو دیکھ کے نا آنکھوں کے اشارے کرتا، یہ جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں ریاست مدینہ کے والی، یہ جا رہے ہیں عرب و عجم کے حکمران، یہ جا رہے ہیں جنہوں نے پلا کرنا ہے، آنکھوں کے اشارے کرتا تھا۔ میرے پیغمبر نے دعا کی، اللہ یہ آنکھوں کے ذریعے تکلیف دیتا ہے، اللہ نے اس کی آنکھوں کو ضائع کر دیا، اللہ نے اس کی آنکھوں کو ضائع کر دیا۔ گستاخ رسول کو نہ اللہ نے معاف کیا، گستاخ رسول کو نہ صحابہ نے معاف کیا، گستاخ رسول کو نہ امت کے اجتماعی ضمیر نے معاف کیا۔ حضرات آج ہم کے صف میں کھڑے ہیں، ذرا اپنا محاسبہ تو کیجیے، اپنا امتحان تو لیجیے، ہم مسلمان ہیں، سوچیے ذرا، ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی میں، ہماری موجودگی میں ہمارے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، ہمارے سامنے ہمارے نبی کے معاذ اللہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے؟ پاک پیغمبر کی عزت گھٹ جائے گی، اللہ کے رسول کا مقام اور شان گھٹ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا، جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا۔
اذان میں ہو، تکبیر میں ہو، نماز میں ہو، روزے اور صدقے میں ہو، خیرات میں ہو، حج میں ہو، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، فرمایا وہاں وہاں میرا ذکر ہوگا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، پیغمبر جب میرا ذکر ہوگا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ جو اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہے گا اس کی یہ شہادت قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اشہدو ان محمد رسول اللہ نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تو شان نہیں کم ہوگی، خدا کی قسم ہم مارے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ ہماری ذلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، ہمارے شرمندہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ آج بھی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی گستاخی ہو رہی ہے اور ہم بے حسی کی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہو۔ رات ایک جگہ پہ میرا درس تھا، وہاں میں نے یہ بات دہرائی، میں نے کہا ہم تو بے بس ہیں نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو یہی کام کر سکتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، اور منہ سے سن کے آپ اپنے حلقہ اثر میں جا کے کر دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ذہن بنانا ہے نا ہم یہ کر سکتے ہیں۔ حضرات اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر ایمان کی رمق باقی ہے، اگر ہمارے اندر ایمانی غیرت باقی ہے، محبت رسول کا ایک شمع اور ایک شائبہ باقی ہے، تو ہم ایک کام اور کر سکتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں مصلی پہ بیٹھ کے دو آنسو رب کی بارگاہ میں بہائیں، الہی ہم بے بس اور بے کس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہم تیرے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، الہی ہماری طرف سے اپنے نبی کی عزت کی آپ حفاظت فرما۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں، دو آنسو تو بہا سکتے ہیں، ہم دو اللہ کے سامنے ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں نا۔ اللہ ہم بے بس ہیں، ہم اپنے حکمران کو جگا سکتے ہیں، ہم اپنے مسلمان حکمرانوں کو، OIC کو، 55 اسلامی ممالک کو، ایٹمی پاکستان کے سربراہ کو ہم جگا سکتے ہیں۔ حضرات سفارتکاروں کو بلا کے صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارے جذبات کے خلاف ایسا نہیں ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ کام یہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، گستاخ رسول جو تھا، گستاخ الہ جو تھا۔ حضرت علی کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، انہوں نے ایک شخص نے کہا علی آپ اللہ سے بھی بلند ہیں، علی آپ اللہ سے بھی زیادہ ہیں، جو اللہ سے زیادہ وہ رسول سے بھی زیادہ ہوگا۔ فرمایا اس کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک کے زندہ جلا دو، یہ خبیث فتنے کا باعث بن رہا ہے۔ یہ علاج کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے حکمران چاہیں تو صفائی ہالینڈ کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، شیل پیٹرول کا بائیکاٹ کر دیں، لکس صابن کا بائیکاٹ کر دیں، اور اس طرح کی جتنی مصنوعات ہیں ان سب کا بائیکاٹ کر دیں۔ حکمران نہیں کر سکتے تو میں اور آپ تو کر سکتے ہیں نا، میں اور آپ تو کر سکتے ہیں، ہم کریں۔ اور یہ اس لیے نہ کریں کہ ہم نے، اس لیے کریں کہ اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے۔ جو ہمارے نبی کا گستاخ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، ہم اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرات آج ہمارے اوپر یہ آزمائش ہے، اس آزمائش سے آپ نکل سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، اس آزمائش اور فتنے سے ہم بچ سکتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے حضور دعائیں مانگ سکتے ہیں، ہم اللہ کے حضور التجائیں کر سکتے ہیں، اور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کا یہ حصہ ہمیں نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع ایک تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نے آپ کی ناموس کی دفاع کا حکم دیا ہے، اللہ نے خود بھی دفاع کیا ہے اور اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا. ایک تو یہ وجہ ہے کہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حق ہے نا ہم پہ، ان حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم آپ کی عزت کو بچائیں. حقوق النبی اس لیے کہ وہ ہمارا سب سے بڑا موصل ہے. کائنات میں اللہ کے رسول کا سب سے بڑا کوئی موصل نہیں ہے ہمارا. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہوتا ہے. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا، دوسرا علماء نے ترجمہ اس کا یہ کیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کو مومن ساری کائنات سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. نبی کے لیے مومنوں کا جو معاملہ ہے وہ اسی لیے سب سے بڑے محسن اس کا ترجمہ ہے، سب سے بڑے محسن ہے انسان کے. کس طرح آپ نے کس طرح لوگوں کو مشکلات سے نکالنا پتہ ہے. بنی اسرائیل میں نا جب کسی پہ پیشاب کا چھینٹا پڑ جاتا ہے نا کپڑے پہ یا جسم پہ، تو قانون یہ تھا چھری سے لے کے وہ حصہ کاٹ دینا ہوتا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پہ. آپ کی شریعت میں ہمیں کہا گیا دھو ڈالو اور بس، ہمیں یہ دھو ڈالو یہ حکم دیا گیا. اتنے بڑے محسن ہیں آپ کے احسانوں کا تقاضا بھی تو ہے نا. آپ نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار ملا، ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار ملا، ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی. اللہ نے فرمایا جو مانگو گے پورا کر دوں گا. ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی. اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار تجھے بھی ہے، جو جی چاہتا ہے مانگ لو عطا کر دوں گا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ میں اپنی دعا کو پوسٹ پون کرتا ہوں، مؤخر کرتا ہوں. آپ نے میدان حشر کے لیے یہ دعا مؤخر کر دی. جب کوئی سہارا نہیں ہوگا نا اس وقت میرے پیغمبر یہ حق استعمال کریں گے اللہ میری امت کو معاف کر دے. اتنا بڑا موسم راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے اپنے اللہ سے رب امتی پکارنے والا. اس نبی کا کوئی حق نہیں ہے ہم پہ، جس نے ہمارے لیے مارے کھائے، جس نے ہمارے لیے گلو اتر پہ کپڑا ڈلوایا، جس نے ہمارے لیے گردن اپنی کمرے اتر پہ اوجری رکھوائی، جس نے ہمارے لیے اپنے بچوں کے راستوں میں کانٹے بچھوائے، جس نے ہمارے لیے اپنی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائیں، جس نے ہمارے لیے راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے پاؤں پہ سوچ چلوا لی. اور اللہ جب پوچھتے مانگو کیا مانگتے، اللہ میری امت کا خیال رکھنا، میری امت کا خیال رکھنا، امت کے لیے مانگتے رہے. اور آج یہ امت کیا کر رہی ہے کبھی سوچیے حضرات. آج ہم اپنے بچوں کو پتہ نہیں کہاں گئی وہ مائیں جو بچوں کو کہتی تھی نبی کی ناموس پہ مر جانا زندہ واپس نہ آنا. آج کی مائیں کہتی ہیں بیٹا وہ نبی کی ناموس مولویوں کا کام ہے، تم اپنے گھر میں بیٹھو. کہاں گئے وہ تعلیمی ادارے جہاں پہ یہ سبق پڑھایا جاتا تھا؟ آج تو کہا جاتا ہے دنیا کمانے کا طریقہ سیکھو، کامرس پڑھو، سوچو پیسے 90 کے چکر میں کس طرح پڑھنا ہے تم نے. یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سوچتے ہیں کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا. فرمایا جمع مالم وعددا، مال جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں 99 میں جا کے پھر بھول جاتے ہیں، پھر یقین سے شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، سوچتے ہیں یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا. کوئی دین کا درد نہیں ہے ہم کو. کہاں گئی وہ مائیں؟ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے نا ایک کنکری پکڑی اور ایسے کر کے پھینک دی. کنکری پکڑی اور ایسے کر کے پھینکتے رہے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے ہوئے، کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے منع کیا اس طرح کنکری پھینکنے سے. کنکری خالی بیٹھے تھے ایسے پھینکنے لگے، منع کیا.
باز نہ آئے تو جناب عبداللہ ابن عمر نے ملنے سے انکار کر دیا. آج ہمارے بچے نائی کے پاس جاتے ہیں اور یہ حجامت کروا کے آتے ہیں جس کو عربی میں قضا کہا گیا. آدھے بال اوپر کو کھڑے کر لیے, آدھے ادھر سے ٹینڈ کروا لی, ادھر سے ٹینڈ کروا لی. ماں کہتی ہے میں صدقے جاؤں, بیٹا سنا لگا ہونا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے قضا سے منع کیا ہے. اللہ کے رسول قضا سے منع کرتے ہیں آدھے بال کٹوانے سے اور آدھے رکھنے سے. ہم محب رسول ہیں, ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے. ہم اپنے بچوں کے بال نہیں سیدھے کر سکے, ہم دین کو کیسے ان پہ نافذ کریں گے؟ حضرات سوچیے, غور کیجیے. کسی کو ٹیز کرنا مقصد نہیں ہے, ایمان جگانا مقصد ہے, ایمان کو بیدار کرنا مقصد ہے. اپنے بالوں کو دیکھیے, اپنے بچوں کی شلواروں کو دیکھیے, اپنے بچوں کے لباسوں کو دیکھیے, اپنی بیٹیوں کے لباسوں کو دیکھیے. اللہ کے رسول نے ڈریس کوڈ کیا دیا ہے اور ہمارا ڈریس کوڈ کیا ہے, اس پہ غور کیجیے ذرا. اگر آپ اللہ کے رسول کی ناموس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرنے لگ جائیں. ابھی بھی آپ نے عید گزاری ہے نا, 10 دن خوب بال بڑے ہوئے تھے ماشاءاللہ, کئیوں کو بہت اچھے لگے. کئی بیچارے انتظار میں تھے کب چاند چڑھے اور کب ہم اس کو صاف کروائیں. حضرات عزم کر لو اس بات کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دفاع کے لیے. لوگ ہمیں اللہ کے رسول سے دور کرنا چاہتے ہیں, اللہ ہم تیرے نبی کے اور قریب ہو گئے. چہروں کو داڑھیوں سے سجا لو. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.